اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور دل کی چیخیں آسمان تک پہنچتی ہے۔ وہ لمحہ جب ہر دروازہ بند ہو، ہر راستہ رکا ہوا ہو اور ہر امید ٹوٹنے لگے، تب ایک دل کی گہرائیوں سے نکلی پکار آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کی بارگاہ تک جا پہنچتی ہے۔ اور وہ پکار کیا ہوتی ہے؟ میں تنہا ہوں، بے بس ہوں اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اور پھر اسی لمحے ایک نور نازل ہوتا ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے اور اللہ کا کلام دل کے زخموں پر مرہم بن کر اترتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، ایک پیغام ہے، ایک آواز ہے۔ یہ دلوں کی ویرانی میں امید کا چراغ ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دنیا کے ہر خوف، ہر غم، ہر ناکامی پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ کوئی ماں ہے جو اولاد کی راہ دیکھ رہی ہے، کوئی بیٹی ہے جو نصیب کے انتظار میں ہے، کوئی باپ ہے جو رزق کے در کھلنے کی دعاؤں میں راتیں گزار دیتا ہے، اور کوئی دل ہے جو بس ٹوٹ کر رب کے سامنے جھک چکا ہے۔ تو سنو، اگر تمہاری بھی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اگر تم بھی کسی در پر جا کر مایوس لوٹے ہو، تو اب اس ایک در سے رجوع کرو جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کا در۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سورہ اخلاص تمہاری زندگی میں روشنی بن کر اترے گی اور یا مصورو تمہارے بکھرے خوابوں کو نئی صورت دے گا۔ یاد رکھو، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی حالت کو لفظوں کے بغیر جانتا ہے، جو تمہارے اشکوں سے کہانی پڑھ لیتا ہے اور تمہیں تم سے زیادہ پہچانتا ہے۔ اور اگر کوئی ہے جو تمہارے دل کی پکار سن سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے آپ رب کی بارگاہ سے وہ کچھ مانگ سکتے ہیں جو شاید دنیا والے ناممکن سمجھتے ہوں۔ یہ عمل دل کو جھکانے والا ہے، روح کو جگانے والا ہے اور تقدیر کو بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا آپ تیار ہیں ایک نئی شروعات کے لیے، ایمان کی طاقت سے قسمت کا دروازہ کھولنے کے لیے؟ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی رضا، دعا کی سچائی اور دل کی گواہی کے ساتھ۔ سورہ اخلاص اور یا مصورو کا وہ خاص وظیفہ جن سے خواب تعبیر بن سکتے ہیں، غم راحت میں بدل سکتے ہیں اور خاموش دعائیں عرش پر قبولیت پا سکتی ہیں۔ چلیے رب سے وہ مانگتے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، لیکن اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ وظیفہ ایک روحانی عمل ہے جو دل کے درد کو زبان بناتا ہے اور تقدیر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 2 عدد کاغذ لیجئے اور ان پر سورہ اخلاص کو ایک ایک مرتبہ انتہائی ادب اور محبت سے لکھ لیجئے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کے واحد ہونے کی گواہی ہیں، جن سے دل نور سے بھر جاتا ہے۔ پھر منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد کسی پاک، خاموش اور پرنور جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کا دل یکسو ہو اور روح اللہ کے حضور جھک جائے۔ وظیفہ کی شروعات اس طرح کریں کہ اول 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وہ عطا ہے جو رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ پھر 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طریقے سے ادا کریں کہ
पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 21 मरतबा सूरह नास पढ़ें। नवाफिल अदा करने के बाद 313 मरतबा या मुसव्विर पढ़ें। ये वो इसमें मुबारक है जो ख्वाबों को हकीकत बख्शता है, जो बिखरे लम्हों को जोड़कर नई शक्ल देता है। फिर 101 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, क्योंकि ये वो कलाम है जिसमें सारी तौहीद, सारा नूर, सारा सकून पोशीदा है। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। अब इन कागजों पर दम करें जिन पर आपने सूरह इखलास लिखी थी। हाथों पर फूंक मारकर चेहरे पर फेर ले और फिर आंखें बंद करके दिल को खालिस करके अल्लाह से अपनी हाजत मांगे, वो हाजत जो सिर्फ वही पूरी कर सकता है। ये अमल आपने 11 दिन तक मुसलसल करना है। पहले दिन अमल के बाद आप उन दम किए गए कागजों को तावीज की सूरत बनाकर एक कागज को गले में पहन ले, दूसरे कागज को किसी पाक जगह पर अपने घर में किसी कोने में रख दें और बाकी 10 दिन उसी सच्चाई, यकीन और खुशू के साथ अमल को मुकम्मल करें। याद रखें, ये अमल आपको अल्लाह से जोड़ने के लिए है। ये अमल आपके दिल की आवाज को आसमान तक पहुंचाने के लिए है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर दुआएं मकबूल हो जाती हैं और तकदीरें बदल जाती हैं। बस यकीन होना चाहिए, दिल झुका होना चाहिए।